لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حج کے لغوی معنی قصد و ارادے کے ہیں، لغت میں قصد اور ارادے کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں کعبہ معظمہ کا ارادہ کر کے عبادت کی نیت سے نکلنا حج کہلاتا ہے۔ حج کب فرض ہوا؟ مختلف روایات ملتی ہیں۔ فرضیت سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 حج فرمائے، اور یہ بطور عادت مبارکہ تھے۔ فرضیت کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف 1 حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور یہ وہ مبارک حج تھا کہ اس حج میں حضرت موسیٰ، حضرت یونس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ یہ وہ مبارک حج ہے۔ یاد رکھیے میٹھے اسلام بھائی، حج کی فرضیت یہ قطعی ہے، اور قطعیات کا منکر کافر ہے۔ عمر میں صرف 1 بار حج فرض ہے۔ حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں۔ ان شرطوں کو یاد کیجئے کہ جن میں یہ 8 شرطیں ہوں، اگر کوئی شرط مفقود ہو تو حج فرض نہیں ہوگا، یعنی کوئی ایک شرط نہ پائی گئی تو حج فرض نہیں ہوگا۔ پہلی شرط اسلام، دوسری شرط فرضیت حج کا علم ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 عاقل ہونا، عقل، نمبر 5 آزاد ہونا، نمبر 6 تندرستی، نمبر 7 زاد راہ اور واپسی تک اہل و عیال کے لیے خرچ کا مالک ہونا، نمبر 8 وقت، یعنی حج کے مہینوں میں تمام شرطیں پائی جائیں۔ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ شوال المکرم ہے، اس کے بعد ذوالقعدہ، اس کے بعد ذوالحجہ۔ یہ 3 ماہ کہلاتے ہیں حج کے مہینے۔ تو ان 3 ماہ میں ان 8 شرائط کا ہونا یہ حج کی فرضیت کے، اب اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اب وہ حج ادا کرے، اب وہ حج میں سستی نہ کرے، کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ حج فرض ہونے کے بعد بھی حج ادا نہیں کرتے۔ ایسوں کے لیے احادیث مبارکہ میں سخت وعیدات آتی ہیں۔ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جسے حج کرنے سے نہ ظاہری حاجت کی رکاوٹ ہو، نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ کتنی سخت وعید ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ سستی کرتے ہیں، حج کرتے نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایتیں فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج فرض ادا کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس سے کیا پیش آ جائے، یعنی مستقبل میں کیا ہو جائے، کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے، پوزیشن تبدیل ہو جائے۔ بعض کہتے ہیں جناب بیٹی کی شادی کرنی، حج فرض ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بہن کی شادی کرنی، حج فرض ہے۔ یاد رکھیے جب حج فرض ہو جائے نا تو فرض ادا کیجئے۔ میں ماں کے ساتھ حج کروں گا، میں باپ کے ساتھ حج کروں گا، میں فلاں کے ساتھ حج کروں گا۔ آپ پر حج فرض ہو گیا، اب آپ نے جا کر حج کر لینا ہے۔ یہ جو جذباتی گفتگو ہے نا کہ ماں کے ساتھ کروں گا تو والد صاحب کے ساتھ کروں گا، تو ابھی بہن کی شادی کروانی ہے تو کہ بیٹی کی شادی کروانی ہے، وہ اپنی جگہ پر ذمہ داریاں صحیح، لیکن جب حج فرض ہو جائے تو فرض حج ادا کرنا پڑے گا۔ اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے بندے کو تڑپنا چاہیے، بندے کو بلکنا چاہیے۔ اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔